السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، جرمنی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے کیا سکوپ ہے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں اسکالرشپ پر کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اسی پر رہنمائی کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے انجینئر ارسلان طاہر کو، جو گزشتہ تقریباً 9 سال سے جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہاں اسٹوڈنٹس ایڈوائزری سروس بھی دے رہے ہیں۔ تو میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ارسلان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا ارسلان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان سے اسکالرشپ کیسے حاصل کیا جرمنی کے لیے، اور کس ایج گروپ میں تب آپ تھے، اور پریکٹیکلی آپ کو اسکالرشپ حاصل کرنے میں کیا دشواری پیش آئی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، یہ میں نے بیچلرز کیا تھا انجینئرنگ میں UET لاہور سے، اور اس کے بعد تقریباً 2 سال یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے نیسپاک، وہاں پہ میں نے ایز این انجینئر کام کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ اپرچونیٹیز نکلتی ہیں جرمنی میں تھرو HEC اور DAAD، جو ان کی HEC ہے، جو مطلب جرمنی کی HEC کا نام DAAD ہے۔ تو ان کے آپس میں مشاورت کے ساتھ پھر یہ لوگ PhD اور ماسٹرز کے لیے اسکالرشپس آفر کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جرمنی سے اور پاکستان کے کامن ایریا آف انٹرسٹ میں پورے آتے ہیں، ان کو وہ اسکالرشپ کے لیے بلاتے ہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ مجھے ماسٹرز کی اسکالرشپ ملی، اور پھر میں وہاں کی یونیورسٹی آف شٹوٹگارٹ سے میں نے اپنا ماسٹرز کیا۔ پھر اس کے بعد آپ لیٹر آن یہ اسکالرشپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی فنڈنگ خود بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی تھی کہ میں اپنی فنڈنگ خود ارینج کروں، تو میں نے اس کو بہتر سمجھا، چونکہ دوسری اسکالرشپس میں فنڈس تھوڑے سے لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور جو آپ اپنی فنڈنگ ارینج یا اپنی اسپانسرشپ ارینج کر لیتے ہیں، ان میں فنڈنگ کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس تھوڑی زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا جو MS کا اسکالرشپ تھا وہ فلی فنڈیڈ تھا؟ وہ فلی فنڈیڈ تھا۔ اور PhD کے لیے پھر آپ نے اپنے ریسورسز مینیج کیے؟ PhD کے لیے چونکہ آپ کا ماسٹرز وہاں پہ ہو جاتا تو کافی حد تک آپ کے چانسز ان جو وہاں کی اسکالرشپس ہیں ان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، کہ آپ کو یونیورسٹی ہی فنڈ کر دیتی ہے، بجائے کہ آپ کسی فنڈنگ ایجنسی کے پاس جائیں، جیسے کہ HEC یا DAAD یا اور کوئی ایجنسی جو کہ آپ کو فنڈ کرے۔ اس سے آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز آپ کے لیے اوپن اپ ہوتی ہیں، اور اس میں زیادہ اسٹوڈنٹ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ اچھا، عمومی تاثر یہ ہے کہ سینئر ایج کے لوگوں کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں آفٹر سم ایکسپیرینس، تو کوائٹ ینگر ایج میں آپ کو MS کے لیے اسکالرشپ حاصل کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں آئی؟ جی، یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے کہ جو PhD کی اسکالرشپس ہیں اور جو ہائی اینڈ ریسرچ کی اسکالرشپس ہیں، ان کے لیے زیادہ تر ان کی پریفرنس ایکسپیرینسڈ لوگوں کی ہوتی ہے۔ DAD کی جو بھی اسکالرشپس ہیں ان کے لیے منیمم 2 years آف ورک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور کچھ اسکالرشپس جو کہ HEC اور DAD کی کوآپریشن سے ہوتی ہیں ان کے لیے ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا ہے۔ دوسری اور مور امپورٹنٹ بات ہے، کچھ فیلڈز آف انجینئرنگ یا کچھ فیلڈ آف سائنسز چونکہ نئے ہیں، تو اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ینگ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹیشنل انجینئرنگ اور اس طرح کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ چونکہ یہ فیلڈ اٹ سیلف بہت نئے ہیں، تو ان کے اندر ایکسپیرینس لوگوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ینگ لوگ زیادہ اپرچونیٹی اویل کر سکتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ایکسپیرینسڈ لوگ۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسپیرینس آپ کا اپلیکیشن میں کاؤنٹ کرتا ہے۔ اچھا، جرمنی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کون سے پروگرامز ہیں جن میں اسکالرشپس آسانی سے مل جائیں گے؟ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو کہ جرمنی جیسی اکانومیز کو سوٹ کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ہائی اینڈ ریسرچ جن کو آپ بولتے ہیں، جن کی اپلیکیشن ابھی نہیں، موسٹ پروبیبلی 10 سے 15 سال کے بعد ہوگی، اور کچھ انجینئرنگز ہیں جن کی اپلیکیشن آج چاہیے، مطلب جو کہ اپلائیڈ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاتے ہیں۔ ان فیلڈز کے لیے اسکالرشپس جو کوآپریشن اسکالرشپس ہوتی ہیں بٹوین HEC مطلب DAD اور باقی ممالک کے درمیان،
ان کو اویل کرنا آسان ہے ایک پاکستانی کے لیے. اور کچھ فیلڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اپلیکیبل زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. تو ان کیسز کے اندر پاکستان کی اسپیشل پریفرنس دی جاتی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اور اسٹوڈنٹس فرام کنٹریز وچ آر ان ڈیولپنگ فیز. تو اس کیس کے اندر اسکالرشپ کی کمپٹیشن کم ہوتا ہے. اور جو کیسز ہوتے ہیں ہائی اینڈ ریسرچ کی, وہاں پہ کمپٹیشن اوپن ہو جاتا ہے, چونکہ کوئی پریفرنس نہیں ہے اور اسٹوڈنٹس فرام آل اوور دا ورلڈ اپلائی فار دوز اسکالرشپس, تو اس کی وجہ سے کمپٹیشن کافی ٹف ہو جاتا ہے. تو ان دونوں کیسز کے اندر اسٹوڈنٹ کی اپنی ول اور اپنی پاور کتنی ہے اس سبجیکٹ کے اندر, اور اپنی نو ہاؤ کتنا ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو دونوں کے لیے جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, اس کی فیزز بہت ڈفرینٹ ہیں اور ریکوائرمنٹس کنسیڈربلی ڈفرینٹ ہیں. اچھا, کیا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ انڈر گریجویٹ پروگرام کمپلیٹ کر کے یہاں سے جائے, یا انٹرمیڈیٹ FSC کے بعد بھی کوئی چانس ہے, یا اے لیولس کے بعد کہ وہاں کسی پروگرام میں ایڈمیشن ہو جائے اور اس کے بعد وہاں وہ یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی کر لے؟ جی, اس کے اندر دو بہت اہم پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ جرمنی اور بیشتر یورپی یونین کے ممالک, ان میں یونیورسٹی کی ایز سچ فیس نہیں ہوتی. تو جب فیس نہیں ہوتی تو اسکالرشپ بیسیکلی اسکالرشپ نہیں ہوتا, وہ ایک اسٹائپنڈ ہوتا ہے ٹو سسٹین یور سیلف. چونکہ جرمنی یا جرمنی کے کچھ یورپ کے کچھ ممالک بہت ہائی اینڈ اکوموڈیشن ہوتی ہے ان کی, اور ہائی اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈس ہیں ان کے, اس کی وجہ سے وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کافی زیادہ ہے. تو جو اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہیں یہ ایجنسیز, تو وہ بیسیکلی کور کرتی ہے آپ کی اکوموڈیشن کو اور آپ کی لیونگ کو. تو جو بیچلرز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کی پاسبلٹی کم ہے ان کمپیریزن ٹو ماسٹرز اور ان کمپیریزن ٹو پی ایچ ڈی میں سب سے زیادہ فنڈنگ اویلیبلٹی ہوتی ہے, اور پھر ماسٹرز میں, اور پھر بیچلرز میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کہہ سکتے ہیں لیول آف اسٹڈیز یا آپ کی جو ایفرٹ آف اسٹڈی ہوگی وہ بھی اسی حساب سے انکریز ہوتی جاتی ہے. تو ایک بیچلرز کا اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو سیلف سسٹین بھی رکھ سکتا ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ جابس کر کے. اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل آفرز ہوتی ہیں ٹو ڈو جابس, جو کہ بیسیکلی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے اپروپریٹ نہیں ہوتی. اور لیول آف اسٹڈیز تھوڑی ٹف ہوتی ہیں پی ایچ ڈی میں اور ماسٹرز میں, جس کی وجہ سے ایجنسیز زیادہ تر پریفر یہ کرتی ہیں کہ آپ کوئی جاب نہ کریں اور آپ کو وہ سسٹیننس یا جو آپ کی لیونگ اکوموڈیشن کی کاسٹ ہیں وہ لوگ بیئر کر سکیں. تو سمرائزنگ کہ بیچلرز میں اسکالرشپس کم ہیں, لیکن آپ خود اگر ایفرٹ کریں تو آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں. ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں اسکالرشپس زیادہ ہیں ان کمپیریزن ٹو بیچلرز. اچھا, انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو پہلے جرمنی میں انٹرمیڈیٹ FSC کے بعد یا اے لیولس کے بعد وہاں کسی اور پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہوگا, اس کے بعد آپ بیچلر کے لیے کوالیفائی کریں گے؟ نہیں, اس کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک چیز تو اہم ہے کہ آپ کی گریڈز کیا ہیں, چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے انفارم کیا کہ جرمنی میں چونکہ فیس نہیں ہے ایز سچ, اسٹوڈنٹ سوشل سسٹم کے انڈر آتے ہیں اور یونیورسٹیز آر آلموسٹ فری آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کمپٹیشن کافی ٹف ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو اے لیولز والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جرمنی کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, اور جو بیچلر جو FSC والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. ان بوتھ کیسز آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کس بیچلرز کے پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اگر تو وہ پروگرام انگلش میں ہے تو پھر آپ کی ریکوائرمنٹ انگلش کی ہوگی, اور اگر اب وہ پروگرام جرمن میں ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ جرمن میں ہوگی. یہاں پہ ایک اور بات سے میں آپ لوگوں کو رونما کرواؤں, وہ یہ ہے کہ جو بیچلرز کے پروگرامز ہیں ان میں سے ابھی تک آلموسٹ 70% پروگرامز جرمن لینگویج میں ہیں, اور 30% to 40% پروگرامز آپ کہہ سکتے ہیں وہ انگلش میں ہیں. اس کے برعکس آپ ماسٹرز میں چلے جائیں گے, وہاں پہ زیادہ تر پروگرامز انگلش میں ہیں اور بہت تھوڑے پروگرامز جو ہیں وہ جرمن لینگویج میں ہیں. اور پی ایچ ڈی میں کوئی آپ کی اور آپ کے سپروائزر کے درمیان اور آپ کی یونیورسٹی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج میں اپنا ریسرچ کر سکتے ہیں, بلا واسطہ وہ انگلش میں ہو جرمن میں ہو. میں نے میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ لوگوں نے اسپینش میں بھی ریسرچ کی ہے, اور باقی یورپین لینگویجز میں بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں. تو لینگویج ایک ایسپیکٹ ہے
جس کے لیے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو 6 months کے لیے لینگویج فاؤنڈیشن سسٹم کرنا پڑتا ہے, اور اٹ ویری سملر ٹو واٹ از نارملی ڈن ان یونائٹیڈ کنگڈم اور آسٹریلیا. وہاں پہ انگلش آپ کو ایک فاؤنڈیشن کورسز کرنے پڑتے ہیں انگلش کو گرپ کرنے کے لیے. جرمنی میں اگر آپ جرمن لینگویج میں کورس کرتے ہیں تو آپ کو جرمن لینگویج سیکھنی پڑے گی ٹو اے بیسک لیول. اچھا, انڈر گریجویٹ پروگرام پاکستان سے کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پر ایڈمیشن چاہ رہا ہے تو اس کو کیا ریکوائرمنٹس پورا کرنے ہوں گے؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیچلرز کا ہے, ماسٹرز کا ہے یا پی ایچ ڈی کا. دوسرا اس کو فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوگی یونیورسٹی سے یا نہیں ہوگی. اگر, اور لاسٹلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, اس کا جو جس کورس میں وہ جانا چاہ رہا ہے وہ انگلش میں ہے یا وہ جرمن میں ہے. اس کی بیسس پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنا سلیکشن کرتی ہیں. یہ تو ہو گیا بیسک کرائٹیریا. اب اس کے بعد آگے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمپٹیشن تھوڑا سا وہاں پہ ٹف ہے ان کمپیریزن ٹو پرائیویٹ یونیورسٹیز ان یو ایس یا کینیڈا یا آسٹریلیا. چونکہ وہاں پہ یونیورسٹیز کا ایک پرائیویٹ کلچر ہے, اس یونیورسٹیز کے اندر اٹ از ایزی ٹو گیٹ ان. بٹ جرمن یونیورسٹی چونکہ پبلک یونیورسٹیز ہیں تو ان کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹو گیٹ ان. اس کے اندر ایک ایپلیکیشن, ایک اوور آل ایپلیکیشن بیچلرس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہوگی کہ اچھے گریڈس, اگر آپ جرمن کر سکتے ہیں ایک ویری بیسک لیول تک, تاکہ آپ کو وہاں پہ نارمل لائف میں آسانی ہو سکے. بے شک آپ کا کورس انگلش میں بھی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اگر تھوڑی سی جرمن سیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ آپ کی ایپلیکیشن کو بوسٹ کرتا ہے. اور لاسٹلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز, ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہوتی ہے کہ آپ کا پڑھائی کا مقصد کیا ہے اور آپ کس وجہ سے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اسسٹ کرتی ہیں. اور لاسٹلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یونیورسٹی کی طرف سے کئی دفعہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا, لیکن ایمبیسی کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بیسک انگلش لینگویج آنی چاہیے. اور اس کے لیے آئلٹس کا کورس, اس کے لیے آئلٹس کا کورس ہے. اے لیولز والے اگر اس کو جرنل پیپر بولتے ہیں, اس کو جی پی بولتے ہیں. اے لیولز میں اس کو انگلش لینگویج بول سکتے ہیں آپ. اور کئی لوگ دوسرے لینگویج کورسز بھی ہیں, آئلٹس ہیں, ٹافل ہے, اور اس طرح کے اسٹینڈرڈائز لینگویج کورسز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ میرا انگلش کا لیول ہے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اسکالرشپ کو اچیو کرنے کے لیے میکسیمم چانس جو ہے وہ اویل کر لیں؟ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ ارلی اسٹارٹ کریں, اور آپ جو اسکالرشپ کمیونٹیز ہیں فیس بک پہ بھی ہیں, آن لائن میڈیا پہ بھی ہیں, ان کی اپنی ویب سائٹس بھی ہیں, آپ وہاں پہ ان کو وزٹ کریں. ان ڈسکشن پینلز میں آپ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کو ان کی ریکوائرمنٹس کا ارلی آن پتہ لگ جائے. مطلب اگر آپ بیچلرس کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو میرا آپ کو سجیشن یہ ہوگا, آپ ایئر 1 آف یور ایف ایس سی آپ اپنا ڈاکیومنٹیشن جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو پروگرام آپ کو پسند ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, آپ ان پروگرامس کو سرچ کریں, ان کی ریکوائرمنٹس کو سرچ کریں. چونکہ اسکالرشپ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے فنڈنگ ایجنسی کے لیے بھی, اور ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے آپ کے لیے بھی. اس کیس کے اندر جرمنی اور یورپین کنٹریز بہت اسکروٹنی کرتے ہیں, بہت ڈیٹیل تک جاتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے میں. تو آپ کی جو ایک ریزیومے ہوگا وہ ایک بڑا اوپن اوور آرچنگ ریزیومے ہوگا. آپ نہ صرف اپنی اسٹڈیز میں اچھے ہوں گے, آپ کو اپنی ایکسٹرا کریکولر کو بھی شو کرنا ہے کہ بھئی میں ایک سوسائٹی کا ایک سٹیزن بھی ہوں اور میری سوشل رسپانسبلٹیز بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنی, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنی اسٹڈیز کو بھی فوکس میں رکھا ہوا ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے ہر لائف کے ایک ایسپیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اسی طرح وہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا یا جو آپ کا سلیکشن کمیٹی ہوگی وہ اس چیز کو سینس کرے گی. تو اگر تو آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر میرا سجیشن آپ کو یہ ہوگا کہ ایف ایس سی پارٹ 1 میں یا اے لیول AS1 جس کو بولتے ہیں, AS1 کے اندر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے جرمنی یا یورپین کسی کنٹری میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو ان دیٹ کیس آپ کی اپلیکیشن کافی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور آپ کے گریڈز ہائی ہونے چاہیے. گریڈز تو جی فرسٹ کرائٹیریا آف سلیکشن از گریڈز, اور اٹ ہیز بین کوائٹ لاٹ آف ٹائم. مطلب میں خود ایک ایلومنائی ہوں DAAD کا, وہاں پہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو گریڈز آر دا فرسٹ سلیکشن کرائٹیریا.
اگر آپ نے انٹرویو فیز میں جانا ہے تو the first criteria is grades. سیکنڈ کرائٹیریا وہ آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کرتے ہیں, آپ کی اوور آل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو اسیس کرتے ہیں کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ ٹف سچویشنز میں کیسے ریئیکٹ کرے گا, اور جب اسٹڈیز ٹف ہوں گی یا کوئی آپ کی سچویشن ٹف ہوگی, چونکہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو سچویشنز بھی وہاں پہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, اور ایک انٹرویور کا یہی جاب ہے کہ وہ اس چیز کو بھی اسیس کرے کہ آپ ایز اے ہیومن کیسے ریئیکٹ کریں گے یا انٹریکٹ کریں گے. یعنی آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اتنی اسٹرانگ ہوں کہ آپ انٹرویو میں کنونس کر لیں کہ آپ جرمنی کیوں جانا چاہ رہے ہیں, آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, اور جو کورس آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ آپ کے فیوچر کے لیے کیوں ضروری ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ جرمن ایجوکیشن سسٹم میں کیا ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹس مطلب فرام اراؤنڈ دا گلوب اس کو پریفر کرتے ہیں اور ان میں اٹریکشن ہے کہ ہم جرمنی جا کے پڑھیں؟ جرمن سسٹم کے اندر دو بہت اہم بہترین چیزیں ہیں جو کہ باقی ملکوں میں اتنی اسٹرانگلی نہیں ہیں لیکن ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو ہے جس کو وہ بولتے ہیں وسنشافٹ und Wirtschaft. وسنشافٹ und Wirtschaft کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انڈسٹری ہے وہ بیسیکلی ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے ایجوکیشنل سسٹم میں کہ جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے ایک یونیورسٹی سے کیا وہ اس کی انڈسٹری کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. تو بیسیکلی یونیورسٹیز اگر اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو انڈسٹری سے یہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ انڈسٹری کس لیول پہ جا رہی ہے یا انڈسٹری کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ جو کلیبریشن بٹوین انڈسٹری اور اکیڈیمیا ہے یہ جرمنی میں ہسٹوریکلی بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچ پروجیکٹس جو انڈسٹری ایک یونیورسٹی کو دے رہی ہوتی ہے وہ اسی بیسس پہ دے رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس آگے پریپیئر ہو رہے تھے وہ انہی پروجیکٹس میں پریپیئر ہو رہے تھے. اس کا ایک ایگزامپل میں خود بھی ہوں, میں نے اپنا ماسٹرز کا تھیسس انڈسٹری میں کیا تھا. اس طرح کی بہت کم ملکوں میں پاسبلٹیز ہیں کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو. تو اس سے ہوا یہ کہ چونکہ میں انڈسٹری میں اپنا ماسٹر تھیسس کر رہا تھا تو جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جو ریسرچ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ مجھے انڈسٹری نے ڈکٹیٹ کروائی اور اس کے حساب سے میں نے اپنے کورسز لیے. تو ایک کہہ سکتے ہیں آپ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے یا مطلب باقی ممالک میں ہے, اسٹوڈنٹ بیسیکلی وہی کریکولم پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک اسٹینڈرڈ کریکولم ہوتا ہے, اور انڈسٹری کسی اور پیس پہ چل رہی ہوتی ہے, کسی اور ریکوائرمنٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جرمنی میں یہ ہے کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی آپس میں بہت زیادہ اسٹرانگلی لنکڈ ہیں, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو جاب ملنے میں یا لینے میں کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی ایسا نہیں ہوتی. دوسری بات اور بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ فیس نہیں ہے تو اس لیے اسٹوڈنٹ اپنا پرائمری فوکس اپنی اسٹڈیز پہ رکھ سکتا ہے. جو لیونگ اکاموڈیشنز ہیں یا جو آپ کی سسٹیننس چارجز ہیں وہ بھی سبسڈائزڈ ہیں فار اسٹوڈنٹس. اگر آپ کہیں پہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اگر وہ اسٹیٹ فنڈڈ یا یونیورسٹی فنڈڈ اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ 50% تک اس کی فیس آپ کو معاف ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے اوپر فائنینشیل برڈن بہت تھوڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ یو ایس کو دیکھیں یا آپ کینیڈا کو دیکھیں یا آپ یو کے کو دیکھیں, جہاں پہ آپ کو نہ صرف فیس دینی پڑتی ہے, آپ کو اپنی لیونگ اکاموڈیشن اور لیونگ چارجز بھی دینے پڑتے ہیں. اس کے برعکس جرمنی ایک بہت ہی وائبل اور بہت ہی کنڈیسو سولوشن ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج کی سائڈ پہ یہ ہے کہ کمپٹیشن, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپٹیشن ٹف ہے وہاں پہ, چونکہ باقی ممالک کے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس بھی وہاں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی نظریے سے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو دو مین ایڈوانٹیجز پہلے بتائے. تو ان چیزوں کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے آج کل اور دور حاضر میں جرمنی ایک بہت اچھا آپشن ایگزسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی پاکستان جیسی اکانومی سے جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں ان کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خان صاحب یہ بتائیے کہ
کون سے ایسے ڈگری پروگرامز ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کا جانا اس کے فیوچر کے لیے فائدہ مند ہے، اور کیا اسٹوڈنٹ کو آپ ایڈوائز کریں گے پاکستانی اسٹوڈنٹ کو کہ وہ انڈر گریجویٹ پروگرامز میں وہاں جائے یا ماسٹرز کے لیے اپلائی کرے؟ جی، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ کی اپنی میچورٹی لیول اور اپنی ول کہ کیا وہ اتنی ینگ ایج میں، بیچلرز کی ایج میں جا کے جرمنی میں سیٹل ہونا چاہتا ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک نئے ملک میں جا کے، ایک نئے انوائرمنٹ میں جا کے سیٹل ہو سکتا ہے. اگر تو وہ ہو سکتا ہے اور وہ لینگویج پہ عبور حاصل کر سکتا ہے، تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ وہ بیچلرز لیول پہ ہی چلا جائے اور وہاں پہ جا کے لینگویج کے کچھ عرصہ لینگویج سیکھ لے اور وہ سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کر لے. اس کے برعکس آپ کے پاس ایک بہت کنوینئنٹ وے ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بیچلرز یہاں سے پاکستان سے کسی اچھی یونیورسٹی سے یا کسی اچھے چارٹرڈ یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری دے، اور اس کے بعد وہ ماسٹرز کے لیے جرمنی کو اپروچ کرے. اب ماسٹرز میں چونکہ بیشتر پروگرام 60-70% پروگرامز وہ انگلش میں ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ہائر میچورٹی لیول پہ سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرنا کنسیڈریبلی آسان ہوتا ہے ان کمپیریزن ٹو جب وہ بیچلرز لیول پہ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن میرے نظریے میں یہ قدراً بہتر ہے کہ وہ بیچلرز یہاں سے کرے اور ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے وہ جرمنی چلا جائے، تاکہ وہ وہاں کا سسٹم سمجھ سکے اور اپنے لیے جو بہتر ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر سکے کہ کیا جرمنی وہ ملک ہے جہاں پہ وہ اپنی آگے کی اسٹڈیز کو پرسو کر سکتا ہے، یا پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتا ہے، یا وہ جاب کے لیے جانا چاہتا ہے. اچھا، انڈر گریجویٹ لیول یا جس کو ہم گریجویٹ لیول بولتے ہیں، کیا اس میں اسٹڈیز زیادہ ٹف ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے آئیں؟ جی بالکل. اس میں جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک اسٹڈی کلچر ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ان کمپیریزن ٹو اسٹڈی کلچر ان جرمنی. جرمنی میں یونیورسٹیز آر ویری بگ. ایک عام یونیورسٹی اسٹٹگارٹ ہے، اس میں تقریباً 36,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس طرح کی بیشتر یونیورسٹیز ہیں جرمنی کے اندر جن کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی 40,000 45,000 تک ہے. اس کیس کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں وہ کنسیڈریبلی بڑی ہوتی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو ایک سیلف رسپانسبلٹی کے ساتھ ایجوکیشن لینی ہوتی ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ایجوکیشن لینی ہوتی ہے. نارملی ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلاس کون سی ہے اور کس لیول کی ہے. بیچلرز کی کلاسز جو بیسک کورسز ہیں جو کہ سب نے اکٹھے پڑھنے ہوتے ہیں، وہ اس میں کلاس 200 اسٹوڈنٹس to 600 اسٹوڈنٹس تک چلی جاتی ہے. اور جو کہ ہائیلی اسپیشلائزڈ کورسز ہیں، جیسے کہ میں پی ایچ ڈی میں کورسز لے رہا ہوں، ان میں کلاس کی اسٹرینتھ 5 اسٹوڈنٹس to 15 اسٹوڈنٹس تک ہوتی ہے. تو یہ کلاس اور لیول پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں اور کلاس کی نوعیت کیا ہے. اچھا، 200 یا 600 اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پھر خود دوڑ کے اس کمپٹیشن میں سامنے آنا ہے، کیونکہ ٹیچر کے لیے تو انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو لے کے چلنا مشکل ہوگا. اس نے ایک لیکچر ڈیلیور کر دیا، اسائنمنٹ دے دی یا کوئی پروجیکٹ دے دیا، اور اس کے بعد اب یہ اسٹوڈنٹ پہ ہے. بالکل. اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس وجہ سے بیچلرز کے اسٹوڈنٹس جو کہ خود انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں، وہ ان کو میں پریفر کروں گا کہ آپ بیچلرز کی ڈگری کو وہاں پہ پرسو کریں. اور چونکہ پاکستان یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہاں پہ اسٹڈی کلچر ڈفرینٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی انڈیپینڈنس کم ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر کی جو انٹریکشن ہے وہ کنسیڈریبلی زیادہ ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو کنٹریز لائک جرمنی، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کے ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں فرام ڈے 1. تو بیچلرز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کئی دفعہ میچ اپ کرنا یا اس اسپیڈ کو میٹ کرنا انیشیلی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ بیچلرز کے اسٹوڈنٹس ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں. اچھا، اس کو تھوڑا آسان کر دیا جائے تو بیچلر لیول پہ کو بہت سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہے،
تو اسی کو چاہیے کہ وہ جرمنی کے لیے اپلائی کرے، ورنہ وہاں جا کے اس کو پریشانی ہوگی. جی بالکل، پریشانی تو سیریس والے کو بھی ہوگی، لیکن کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر تو اسٹوڈنٹ بڑا موٹیویٹڈ ہے اور اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ہر چیز پہ آپریٹ کر سکتا ہے، تو میرا پریفرنس ہوگا کہ وہ جرمنی میں بیچلرز کو پرسو کرے. اور چونکہ میں نے پہلے کہا وہاں پہ چونکہ فیس ایک یونیورسٹی میں نہیں ہے، تو یونیورسٹی میں جو ڈائنامکس ہوں گے، جو اسٹڈی ڈائنامکس ہیں، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. نہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس فرام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پہ یونیورسٹی سے ودرا کرتے ہیں. آلموسٹ 30% ودرال ریٹ ہے ود ان جرمنز themselves. اگر 100 اسٹوڈنٹس نے انٹر کیا سسٹم کو تو اپروکسیمیٹلی 70 to 60 اسٹوڈنٹس جرمن اسٹوڈنٹس اس سسٹم سے باہر نکلتے ہیں. تو اس کیس کے اندر تھوڑا سا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک وجوہات انیشیلی میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے، ایک آپ کا نیا ملک ہے، نیا موسم ہے اور نئی زبان ہے. تو انیشلی ایک بیچلرز کے اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے. اس کے برعکس ماسٹرز کے اندر جرمن یونیورسٹی خود پریفر کرتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس باہر سے آئیں اور وہ سسٹم کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. اور جو ماسٹرز کے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے گیٹ فنڈنگ فار دیئر پی ایچ ڈی اینڈ دیئر ماسٹر پی ایچ ڈی، اور اچھی جابس میں وہاں پہ انٹیگریٹ کر جاتے ہیں. اچھا، وہاں پر جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ نارملی کیا ہے؟ کاسٹ آف لیونگ میں 2 بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا اپنا لائف سٹائل، اور دوسرا اور موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کا سٹی کون سا ہے. سٹی کے اندر ایشو یہ ہے کہ کئی سٹیز ہیں جو کہ میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اور دے آر ہائیلی انڈسٹریلائزڈ سٹیز، جیسے کہ آپ میونک ہے، جیسے ہیمبرگ ہے، فرینکفرٹ ہے، اسٹٹگارٹ ہے. یہاں پہ یہ سٹیز انڈسٹریلائز سٹیز ہیں. یہاں پہ آلریڈی ہائی پیڈ جابس ہیں لوگوں کے پاس، جس کی وجہ سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور ہائی اینڈ ریئل اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ٹو گیٹ وائبل اکاموڈیشن. چونکہ کاسٹ آف لیونگ میں اپروکسیمیٹلی ہمارے اندازے کے مطابق 33 to 40% جو آپ کی کاسٹ آف لیونگ ہے اس میں آپ کا رینٹ بیسیکلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. باقی جو آپ کی اپنا فوڈ سسٹیننس کے لیے وہ تو آلموسٹ جرمنی میں ہر جگہ پہ برابر ہے. اسی وجہ سے ایک جرمن ایمبیسی نے یا ڈی اے ڈی یا جو ان کی فنڈنگ ایجنسیز ہیں ان لوگوں نے ایک ایوریج ریٹ دیتے ہیں، اور اس ایوریج کا اس ٹائم اپروکسیمیٹلی 750 یوروز پلس مائنس رینج میں آپ کی منتھلی ایکسپنسز ہو سکتے ہیں، جس میں فیس معاف ہے. فیس کتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہاں پہ آپ نے جو اکاموڈیشن لینی ہے اس کی چارجز ہیں، اور جو آپ نے اپنی سسٹیننس اپنی فوڈ کے ایکسپنسز ہیں اس کے چارجز ہیں. کچھ سٹیز جو کہ ایسٹ جرمنی میں، جو کہ فارملی ایسٹ جرمنی والا پارٹ تھا، اس کے اندر جو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جو سٹیز ہیں وہ کنسیڈریبلی چیپ ہیں، کنسیڈریبلی کم فیس ہے وہاں پہ. اور جو ساؤتھ جرمنی ہے یا جو ویسٹ جرمنی ہے، وہاں کی جو سٹیز ہیں چونکہ وہ کنسیڈریبلی ایڈوانسڈ ہیں یا ماڈرن ہیں اور پاپولس ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ فیس اور اکاموڈیشن کچھ زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو ادر پارٹس. اچھا، اس میں جو بیچلر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر وہ جرمنی جاتے ہیں تو ان کے پاس کم از کم 1 سال کا لیونگ ایکسپینس ہونا چاہیے ان ایڈوانس، تاکہ وہاں جا کے انہیں پریشانی نہ ہو؟ جی بالکل، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمن ایمبیسی اور باقی فنڈنگ ایجنسی اس چیز کو گارنٹی کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم 1 سال کی فنڈنگ ایگزسٹ کرتی ہو، جو کہ آج کل اپروکسیمیٹلی 11,000 یورو کے آس پاس بنتی ہے. جب آپ ایک فکسڈ اکاؤنٹ کروا لیتے ہیں تو یہ ایمبیسی کے لیے ایک، اور جو ویزا ایشوئنس اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا مقصد وہاں پہ پڑھائی کرنا ہے. جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر آپ اپنے ایکسپنسز کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بھئی میری جو لائف سٹائل ہے اور جو جرمنی میں ایکسپنسز ہیں اس کا منیمم کیا ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا میکسیمم کیا ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹی ٹو سٹی، یہ چیز ویری کرتی ہے.
اگر ایک سٹی میں آپ کو 180 یوروز کی اکوموڈیشن مل رہی ہے تو میونک یا اسٹٹگارٹ جیسی جگہ پہ آپ کو 400 یوروز میں بھی اکوموڈیشن نہ ملنے کے برابر ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ایمبیسی مد نظر رکھتی ہے اور آپ کو کم از کم 1 سال کی فنڈنگ یا 1 سال کی بلاکڈ اکاؤنٹ ایمبیسی کو شو کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ کو پھر ویزا ایشو کرتے ہیں. اچھا، گریجویٹ اور ماسٹرز لیول پہ وہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے جاب اپرچونیٹیز کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ چونکہ میں باقی ممالک میں بھی جاتا ہوں ایز اے وزٹنگ ریسرچر اور وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کچھ رہا ہوں، جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو اسٹوڈنٹس کے لیے جرمنی میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، نہ صرف یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی سے باہر بھی. وہاں پہ کچھ جابس ہیں جو کہ صرف اسٹوڈنٹ جابس ہیں اور یونیورسٹیز اور انڈسٹری ان کو پریفر کرتی ہے چونکہ وہ آلریڈی فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو یونیورسٹیز کے اندر ریسرچرز اور انڈسٹری ان کو پریفرنس دیتی ہے اور ان کو جاب آفر کرتی ہے اس اماؤنٹ کی جس اماؤنٹ سے وہ آرام سے اپنی لیونگ اور اکوموڈیشن کو فلفل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایمبیسی اور یونیورسٹیز اس بات کو انشور کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم پہلے سال کی لیونگ کاسٹ موجود ہو تاکہ آپ کو وہاں جا کے پریشانی نہ ہو. بالکل، چونکہ پہلے سال جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو ایک نیا ملک ہے، ایک نئی زبان ہے، ایک نیا بیوروکریٹک پروسیس ہے. جب آپ وہاں پہ جائیں گے کلچرل ڈفرینسز ہیں، بہت سارے ڈفرینسز ہیں جو کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہوتے ہیں اور ان کے مطابق آپ نے اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایک میرے خیال میں 6 ماہ تو آپ صرف سسٹم کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ کیا چیز کہاں پہ ہے، کیسے میں نے کس چیز کو مطلب کیسے یوز کرنا ہے اور کیا لاز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں، اور زبان مطلب تھوڑی بہت آپ زبان سیکھنے میں لگا لیتے ہیں. تو آئی تھنک 6 months to a year is a very good time to settle in, to guarantee کہ آپ سسٹم کو سمجھ گئے ہیں and the system is for you. تو آئی تھنک اٹ از بیٹر. باقی جب ایمبیسی آپ کو بلاکڈ اکاؤنٹ کا پوچھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پیسے دوبارہ واپس ملنے نہیں والے. پیسے آپ کو ملیں گے ہی. آپ جب جاب سٹارٹ کر لو گے تو وہ پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن چونکہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے فائنینشیل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں پہلے 6 months to a year میں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر پاتا اور پھر ایک اسٹڈی بیک لیگ ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ جرمن یونیورسٹیز کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یعنی ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے یا وڈرا کر جاتا ہے یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، یا ایکڈیمک اسٹینڈرڈز اتنے ہائی ہیں جرمن یونیورسٹیز کے کہ وہ اس کو فلفل نہیں کر پاتا. کچھ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ جرمن یونیورسٹیز میں یونیورسٹی اسٹٹگارٹ میں اگر آپ ایک سبجیکٹ کو 2 دفعہ کے لیے نہیں کر پائے تو تیسری دفعہ آپ کو تیسرا اور آخری چانس دیا جائے گا، وہ بھی صرف بہت اسٹرانگ ریزن کی وجہ سے. اگر آپ تیسری دفعہ بھی وہ سبجیکٹ کلیئر نہ کر پائے تو آپ کو ودرا کرنا پڑے گا فرام یور انٹائر ڈگری. تو ان سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسٹوڈنٹس کو اور جو پراسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنا ہوم ورک پہلے کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ پروگرام آپ کے لیے ہے یا نہیں. کیونکہ اگر یونیورسٹی آپ سے چارج نہیں کر رہی کسی چیز کا تو یونیورسٹی میں پروفیسرز کا سول پرپز صرف اور صرف کوالٹی کو انشور کرنا ہے اور وہ آپ کو ایز اے پروڈکٹ لانچ کریں گے ٹو دی انڈسٹری، جس کی وجہ سے وہ ان کا ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز یا ان کے ایجوکیشنل بائی لاز وہ کافی سخت ہیں ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز. کوالٹی ایجوکیشن پہ یعنی کوئی کمپرومائز، کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا، اسٹوڈنٹس کیا اتنا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کا بتایا کہ بہت ٹف ہے، تو کیا اسٹوڈنٹ پھر اتنا ٹائم نکال پاتا ہے کہ وہ کچھ جاب کر لے؟ اور کتنے آورس کی جاب ایڈوائزیبل ہے؟ اس کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کتنا کام کرنا ہے اور اس کو کب کام کرنا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو الاؤ جو ہے وہ ہے 40 hours a month.
جس کے اندر آپ کو اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں. پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دا سیمسٹر ہمارے لیے ٹف ہو جائے گا یہ 40 آورز یا 10 آورز اے ویک کو فلفل کرنا, تو پھر ان کو یہ اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ جو ان کی ویکیشن ٹائم ہے اس میں وہ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسٹوڈنٹ ویزاز پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جرمن سسٹم یہ الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ 2 ماہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں, جو کہ بیسیکلی آپ کے باقی کے 10 ماہ کے لیے آپ کی ایک طریقے سے آمدنی بن جاتی ہے. اور پھر آپ وہ 2 ماہ کام کر کے اپنا نیکسٹ ایئر جو ہے وہ آپ اپنا اکوموڈیشن اور اپنا ایکسپینسز کو بیئر کر سکتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹس ویکینڈ پہ جاب کر سکتے ہیں, ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اور سیکنڈلی جب سیمسٹر بریک آتی ہے بالکل تو اس دوران وہ کام کر لیں, یا وہاں پر جو ونٹر یا سمر بریک آئے گی جی اس بالکل میں. جی بالکل. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جاب کی, اور ہر نوعیت کی جاب کی. نہ صرف نان ٹیکنیکل جابز, ان کو ٹیکنیکل جابز میں بھی بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے یونیورسٹیز. یونیورسٹیز میں کیریئر فیئرز لگتے ہیں, وہاں پہ کمپنیز آتی ہیں, آپ اپنی اپلیکیشن ان کو دے سکتے ہیں کہ جی یہ میرا انٹرسٹ ایریا ہے اور یہ کام میں بہت خوشی سے کرنا چاہوں گا. تو وہ لوگ آپ کو اپروچ کریں گے, آپ کو وہاں سے لیں گے اور آپ کو بیسک ٹاسک دیں گے تاکہ آپ وہ کمپلیٹ کر سکو. اور لیٹر آن وہی ٹاسک جیسے جیسے آپ وہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرتے جاتے ہو تو پھر ایک طریقے سے آپ ان کے پارٹ ٹائم امپلائی بن جاتے ہو, جس کی وجہ سے ایک جرمنی میں ایک سسٹم ہے جس کا نام ہے ہلفسکرافٹ وسنشافٹلر, جو کہ مین سائنٹسٹ جو یونیورسٹیز میں یا ریسرچ سینٹرز میں بیٹھے ہوں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے انہی کی فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس ان کو اسسٹ کرتے ہیں, اور وہ ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ریسرچ اسسٹنٹ جاب کرتے ہیں. چونکہ یہ جابس اگین ہائیلی کمپیٹیٹیو اور بہت اچھے کینڈیڈیٹس کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو خود بھی کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جب ویزا کے لیے پروسیس کرنا چاہے گا تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس میں کیا وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کی ویزا ریجیکشن کے چانسز منیمم ہو جائیں یا بالکل ختم ہو جائیں؟ جی, اس کے اندر 2 سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ٹائملی بیفور ہینڈ اپنے پروگرامس کو سلیکٹ کرے. ٹائملی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ جرمنی جانے کا ہے تو یہ پورا پروسیس 1 سال تک لے سکتا ہے اگر آپ اس پورے پروسیس کے لیے سیریس ہیں. 1 سال کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو رکھنی ہے؟ 1 سال کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنی لینگویج, جو بھی لینگویج میں آپ کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر عبور حاصل کریں. جس طرح بھی جتنا بھی آپ اس کے اندر ایفرٹ کریں گے آپ کا ریزلٹس اور گریڈز اس حساب سے آئیں گے. دوسری بات, جو بھی کورس آپ سلیکٹ کریں اپنے لیے اس کو اچھی طرح سے ریسرچ کریں کہ کیا یہ سبجیکٹ میرے لیے ہے یا میرے لیے نہیں ہے. کیونکہ ایمبیسی میں جو بھی لوگ ہیں یا ویزا پروسیسنگ میں جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی یہی جاب ہے کہ وہ اسیس کریں کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہوگا یا یہ اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو پائے گا. ویزا ریجیکشن کے زیادہ تر کیسز وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ویزا آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے کورس کو سیریسلی سلیکٹ نہیں کیا یا آپ کورس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس کے علاوہ بہت کم چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کریں اس بیسس پہ کہ آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں یا کوئی ایسی سلسلے ہوں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے. اگر تو آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے فائنینشیل ایبلٹی کو شو کرنے کی, اور دوسرے اینڈ پہ آپ اپنی ایکڈیمک ایبلٹی تو شو کر ہی چکے ہیں چونکہ آپ کو اسکالرشپ مل گئی. تو اسکالرشپ والے اسٹوڈنٹس کے لیے قدرتاً آسان ہے ویزا پروسیس, لیکن اگر آپ سیلف فائنانس پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں شو کرنا ایک ویزا آفیسر کو یا ایک بیوروکریٹک سسٹم کو شو کرنا یا انٹرویو کو شو کرنا بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ فائنینشلی بھی اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کورس آپ نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے آپ اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچا سکتے ہیں تھرو یور گریڈز, تھرو یور اپلیکیشن, تھرو یور اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور جو آپ نے پہلے کیا ہے.
اچھا، وہاں پہ یونیورسٹیز میں موسٹلی آپ نے بتایا کہ تعلیم جو ہے چونکہ بالکل مفت ہے، تو کیا کوئی ایسے پروگرامز بھی ہیں جو سیلف اسپانسرڈ یا سیلف فائنانس یا سیلف سپورٹیو ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ فی پے کر کے ان میں ایڈمیشن لے سکے؟ جی، اس میں کچھ یونیورسٹیز اب 2015-16 کے بعد جرمنی کے سسٹم کے اندر آئی ہیں جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹی، لیکن وہ بیسیکلی بہت تھوڑی ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کو میں ایز این ایڈوائزر سب سے پہلے یہ پریفرنس کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے پبلک یونیورسٹیز کو اپنی اسٹیٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں، تاکہ پبلک یونیورسٹیز میں اپلائی کریں تاکہ آپ کی جو فیس کا کمپوننٹ ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں نہ سوچنا پڑے. جو آپ کو دیکھنا ہوگا وہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پہ جو کہ ابھی گنتی کی ہیں ان کے اندر آپ کو کون سا پروگرام پریفر کرے گا. چونکہ آپ نے پھر جب ایمبیسی میں اپلائی کرنا ہے یا آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اگین جو آپ کا فائنینشیل ایبلٹی والا پارٹ ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں مشکل ہوگی آپ کو کہ آپ شو کریں کہ بھئی ہم فیس بھی پے کر سکیں گے 4 سال کی اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے آپ کو وہاں پہ سسٹین بھی کر سکیں گے. تو جو لوگ تو فائنینشیل ایبلٹی اپنی شو کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز، ان کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی اوپن ہیں اور ان کے لیے پبلک یونیورسٹیز بھی اوپن ہیں. پریفرنس میں وہ اپنے ریسرچ کریں اور دیکھیں کون سی پبلک یونیورسٹیز ان کو پریفرنس پہ ہے اور اس کے بعد وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ بیسیکلی فائنینشیل ایبلٹی نہیں شو کر سکتے وہ لوگوں کو میرا سجیشن یہ ہوگا کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی پبلک یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس وہاں سے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور سپوز کہ ان کا پاس ویزا ہے 4 سال کا، تو کیا ڈگری پروگرام کی کمپلیشن پہ انہیں پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے ان کے ملکوں میں، یا وہاں یہ چانس دیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی جاب تلاش کریں؟ جی، اس میں 2 بہت اہم چیزیں ہیں. پہلی اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ جرمن یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہے اور آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو اس چیز کے چانسز بہت کم ہیں کہ آپ کو جاب نہ مل سکے. جو کہ میرے ایکسپیرینس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، ایز اے پریزیڈنٹ آف دا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن اور ریسرچرز ایسوسیشن، ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ اچھے کینڈیڈیٹس کو آفرز جاب کی بفور کمپلیشن آف دیئر ڈگریز ہو جاتی ہے. ہائی لیول آف انپٹ ہے، ہائی لیول آف جاب ریکوائرمنٹس ہیں. جرمنی میں پچھلے سال ہی تقریباً 5 لاکھ انجینئرنگ کی جابس خالی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک میجر انفلو ہے اسٹوڈنٹس کا وہاں پہ. اب انڈسٹری، چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ انڈسٹری بیسیکلی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے چلتی ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی ایک پروڈکٹ انڈسٹری کے لیے تیار کرتا ہے اور وہ انڈسٹری اس پروڈکٹ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ آپ نے کہا کہ ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کیس اسٹوڈنٹ یہ اپرچونیٹیز جو ڈائریکٹلی ان کو آفر کرتی ہے انڈسٹری نہیں لینا چاہتا اور وہ مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی ٹوٹل ورتھ ایٹ دا مومنٹ کیا ہے، تو اس کے لیے جرمنی میں 2 سال کا جاب سرچ ویزا ہوتا ہے. 18 ماہ سے 2 سال کا جاب سرچ ویزا ہوتا ہے، جس کے دوران وہ گریجویٹ مارکیٹ میں جاب کے لیے سرچ کر سکتا ہے. تو کم از کم 18 سے 2 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے پاس آفٹر گریجویٹنگ کہ وہ ود ان یورپ یا ود ان جرمنی جاب کو سرچ کر سکے. بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے، وہاں رہنے اور جاب سرچ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.